تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے بے شمار واقعات اپنے معمولات مبارکہ میں اور زندگی کے کاموں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر تواضع اور عاجزی ہی کا اظہار فرماتے ہیں۔ 20 واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بکری کی کھال اتار رہے تھے، ذبح کیا اور اس کے بعد اس کی کھال اتار رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے اور دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھال اتارنے کا ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، اے معاذ، ہٹ جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی کھال اتار کر دکھائی اور ارشاد فرمایا، یا غلام ہاکذا فسلخ، اے نوجوان، اس طرح کھال اتارا کرو۔ یہ واقعہ اگر غور سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور عاجزی کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ راہ چلتے ایک چیز کو دیکھا اور بکری کی کھال اتارنی ہے کہ جس کے اندر خون لگنے کا اندیشہ ہے، جس کے اندر اپنے آپ کو باقاعدہ مشغول کرنا پڑے گا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک عمل سکھانے کے لیے اسے روک کر فرمایا کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ اس وقت سامنے آیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک فاتحانہ شان تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا، اسلام کی فتح و نصرت کا دن تھا۔ کفار اور دشمن اس دن مغلوب ہو چکے تھے اور آج ان کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کیا جا سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فاتحانہ شان کے اظہار کے ساتھ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا انداز تھا، اس ایک ایک انداز سے آپ کی عاجزی جھلک رہی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، سرکار نے اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا، اپنی گردن مبارک کو جھکایا ہوا تھا، اور ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک اس اونٹ کے جو آگے والی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مس ہو رہی تھی۔ اتنا سر اقدس جھکایا ہوا تھا کہ داڑھی مبارک اونٹ کے آگے والی جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ مس ہو رہی تھی، اور مبارک آنکھوں سے
خوشی اور عاجزی کے آنسو رواں تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ حالانکہ بادشاہ جب فتح کرتے ہیں، سپہ سالاروں کو جب فتح ملتی ہے تو ان کے داخلے کا یہ انداز نہیں ہوتا، ان کے آگے پیچھے لوگ نعرے لگاتے ہوئے، اور وہ فاتح اور وہ سپہ سالار اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے اسے بلند کرتے ہوئے اپنے فخر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس مقدس شہر میں فاتحانہ شان سے داخل تو ہو رہے ہیں، لیکن فاتحانہ شان کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معمولات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویرقع دلوہ ویفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کپڑوں کو خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود ہی سی لیا کرتے تھے، اور اپنے مبارک نعلین شریفین کو خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے مبارک جوتے خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے، اور اپنے ڈول کو خود ہی درست کر لیا کرتے تھے، اپنی بکری کا خود ہی دودھ دھو لیا کرتے تھے، اور اپنے ذاتی کام خود ہی سر انجام دے لیا کرتے تھے۔ ہر کام، جتنے کام بیان کیے، ان کے لیے صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے، وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملات خود اپنے دستے مبارک سے سر انجام دیتے کہ ان کے اندر عاجزی ہے، سادگی ہے اور تواضع پائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور تواضع کی ایک اور جھلک بیان فرماتی ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا، وہ صحابہ میں سے ہو یا گھر والوں میں سے، جب وہ پکارتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کے اندر ہمیشہ لبیک فرماتے۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ گھر والوں میں سے کوئی پکارتا ہے یا صحابہ کرام میں سے کوئی پکارتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جواب عاجزی کی کتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ پھر مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا الین الناس بسامن ضحاکن لم یرا قط ماد الرجلہ بین اصحابہ۔ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، نرم طبیعت والے، اور اکثر و بیشتر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دکھائی دیتے۔ جب صحابہ کرام سے بات کر رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ ہوتی، تبسم ہوتا۔ جب خاموشی ہوتی تو طویل خاموشی ہوتی، تفکر ہوتا، سر جھکا ہوا ہوتا، اور اکثر و بیشتر یہ حالت ہوتی۔ لیکن جب صحابہ کرام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بسامن ضحاکن، تبسم فرماتے اور ہنسا کرتے تھے۔ اور مزید فرمایا کہ لم یرا قط ماد الرجلہ بین اصحابہ، اور ایسا کبھی نہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہو اور آپ نے اپنے پاؤں کو پھیلایا ہوا ہو۔ اس طرح کی بے تکلفی نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی انداز کے اندر جلوہ فرما ہوتے جس طرح صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ فارغ نہ بیٹھتے، اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوتا تو اسے سی لیتے، اپنے مبارک جوتوں کی مرمت خود ہی فرما لیتے، کنویں سے ڈول نکالتے یعنی پانی بھر لیتے، اس کی مرمت کرتے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے، اپنے ذاتی کام خود سر انجام دیتے، اور کبھی کبھار اپنے مبارک گھر کی صفائی بھی خود ہی فرما لیا کرتے تھے، اپنے اونٹ کے گھٹنے خود باندھتے،
حفاظت کے لیے جو اس کو باندھا جاتا ہے تو اپنے اونٹ کے گھٹنے خود باندھتے، اپنی اونٹنی کو چارہ بھی خود ہی ڈالا کرتے تھے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا تعاون فرماتے، اور بازار سے اپنا سودا سلف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لے آیا کرتے تھے۔ ہر کام کے اندر دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا پہلو نمایاں ہے کہ یہ جتنے کام ہیں عمومی طور پر لوگ ان کو خود کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے شایان شان نہیں سمجھتے، اپنے مرتبے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جتنے کام عرض کیے، کپڑا پھٹا ہو تو سی لینا، اپنے جوتے کو مرمت کر لینا، کنویں سے جو ہے وہ پانی کا ڈول نکال لینا، بکریوں کا دودھ دھو لینا، ذاتی کام خود سر انجام دینا، گھر کی صفائی کر لینا، اپنے اونٹ کو باندھ لینا یعنی سواری کی حفاظت کرنا، اونٹنی کو چارہ ڈالنا، خدام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، گھر کے کاموں میں گھر کی عورتوں کے ساتھ تعاون کرنا، بازار سے سودا سلف لے آنا، یہ کون سے کام ہیں کہ جو بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے معزز آدمی ہو خود کرتا ہو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر عمل ہماری تعلیم کے لیے تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کو یوں نمایاں نہ کیا کرتے تھے، ان کاموں کے اندر تواضع کا اظہار فرماتے اور ہماری تعلیم بھی فرمایا کرتے تھے۔ ورنہ صحابہ کرام کو اگر اشارہ بھی کیا جاتا، ایک اشارہ بھی کیا جاتا تو یہ کام کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرنے دیتے۔ جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، جو اپنا تن من وارنے کے لیے قربان، جو اپنا سب کچھ سرکار پہ نچھاور کرنے کے لیے قربان، جن کا کہنا ہی یہ تھا کہ تیرے نام پر ہو قربان، میری جان جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے۔ تو جو سرکار کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کیسے کرنے دیتے؟ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شدید خدمت کی خواہش کے باوجود کبھی کبھار خدمت کا موقع بھی عطا فرماتے، لیکن اکثر و بیشتر یہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری ادا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے بچے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ کر آتے۔ سرکار مدینہ منورہ تشریف لاتے سفر سے، مدینہ منورہ کے بچے دوڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ اب بچے استقبال کے لیے آگے بڑھے تو سرکار کیا کرتے؟ کسی بچے کو اپنے آگے سوار کر لیتے، کسی بچے کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے، اور جو بچے بچ جاتے ان کو دوسرے صحابہ کرام کے حوالے کر دیتے کہ ان کو تم اپنے ساتھ سوار کر لو۔ یہ بچوں کے ساتھ شفقت و محبت بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی ہی پیاری ادا بھی ہے، یہ شفقت بھی ہے۔ اور کتنی شفقت، اور یہ شفقت تب ہوتی ہے، بچوں کا اس طرح قریب آنا تب ہوتا ہے جب انہیں یہ پتہ ہو کہ جس کے ہم قریب جا رہے ہیں اس کا سلوک بڑا شفقت بھرا ہوگا، بڑا محبت بھرا ہوگا، بڑا رحمت بھرا ہوگا۔ ورنہ جو بچوں کو ڈانٹے، مارے، پھٹکارے، دور بھگائے، بچے تو اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا کے اندر شفقت اور محبت رچی بسی تھی، اس لیے بچے بھاگتے ہوئے آتے اور سرکار ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے، اپنی گود میں بٹھاتے، سواری پر اپنے آگے بٹھا لیتے، اپنے پیچھے بٹھا لیتے، اور جو بچ جاتے ان کو دیگر صحابہ کرام کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے معمولات مبارکہ کہ جن کا تعلق عاجزی اور سادگی کے ساتھ ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرتا، یعنی آپ کے مبارک کان کے اندر کوئی بات کہنا چاہتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کان اس کے آگے کر دیتے اور تب تک نہ ہٹاتے جب تک وہ بات کہہ کے فارغ نہ ہو جاتا۔ کسی نے بات کہنے کے لیے آگے منہ کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک کان آگے کر دیتے، اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں کو پیچھے نہ ہٹاتے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک پکڑتا، جب تک وہ دستے مبارک کو پکڑے رہتا
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست اقدس کو واپس نہ کھینچتے، پکڑا ہوا ہے، وہ اپنی محبت میں، وہ اپنی حاجت کے لیے، وہ اپنی ضرورت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھامے ہوئے، تو سرکار نے بھی اپنا دست مبارک تھمایا ہوا، اور جب وہ چھوڑتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ پیچھے کر لیا کرتے۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو آگے نہ کرتے، یعنی ان سے زیادہ نمایاں ہو کر نہ بیٹھتے، جیسے وہ بیٹھے ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بیٹھ جاتے۔ چوتھی بات فرمائی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرتا اسے سلام کہنے میں سرکار پہل فرماتے، اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے، ہاتھ ملایا کرتے تھے، ہاتھ ملانا یہ بھی سنت، اور اپنی ملاقاتیوں کی عزت افزائی کیا کرتے، جو ملاقات کے لیے آتا اس کی عزت کرتے۔ کس طرح کہ بسا اوقات اپنی مبارک چادر ان کے لیے بچھا دیتے اور اس چادر کے اوپر بیٹھنے کا اصرار فرماتے۔ اپنی چادر مبارک صحابہ کرام کے لیے، آنے والوں کے لیے، ملاقاتیوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچھا دیا کرتے تھے، حالانکہ بیٹھنے والے کی تو جان نکل جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر پر وہ بیٹھے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرماتے، یہ اس کی عزت افزائی ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ ہوا کرتا تھا۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ اگر تکیہ ہوتا، ٹیک لگانے کے لیے تکیہ ہوتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کو پیش کرتے اور اسے مجبور کرتے کہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، اسے تکیہ جو ہے وہ ٹیک لگانے کے لیے پیش کر دیتے۔ اور مزید فرمایا کہ اپنے صحابہ کو کنیت کے ساتھ بلاتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ کنیت کے ساتھ یعنی جیسے یا ابا بکر، یا ابا حفص، یا ابا عثمان، تو یہ جو ابو لفظ کے ساتھ عام طور پہ بلایا جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں۔ اور بھی انداز ہیں لیکن یہ بھی ایک انداز۔ تو عرب لوگ کنیت کے ساتھ پکارنے کو عزت سمجھتے، کسی کو نام کے ساتھ پکارنا اسے سمجھتے کہ اس نے ایک معمول کے مطابق مجھے بلا لیا، اور کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے عزت کے ساتھ بلایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کنیت کے ساتھ پکارتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ اور اگر کسی صحابی کے متعدد نام ہوتے، کسی کے 3 نام ہیں، 4 نام ہیں، یعنی اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، تو سرکار اسے اس نام سے یاد کرتے جو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا، جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہو سرکار اسے اس نام سے مخاطب فرماتے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا تو سرکار اس کا کلام قطع نہ فرماتے، قطع کلامی نہ فرماتے، جو بات کر رہا ہے پہلے اس کو بات مکمل کرنے دیتے، اس کے بعد اپنی بات ارشاد فرماتے۔ اور اسی طرح اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مصروف ہوتے اور کوئی شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیتے اور اس سے ازراہ لطف دریافت کرتے کہ کیسے آنا ہوا، اور جب وہ شخص اپنی حاجت عرض کرتا سرکار اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ نماز کے دوران کوئی آیا، نماز کو مختصر کر دیا اور اس کو فرمایا کہ کیسے آنا ہوا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، سرکار نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اور حاجت پورا کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا یہ جو نقشہ کھینچا ہے، یہ جو ایک خاکہ بیان کیا ہے، واللہ اس سے حسین انداز کسی کی زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے پیارے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے۔ اتنا لطف، اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی رحمت، اتنا پیارا انداز ملنے کا ایسا اعلیٰ اخلاق، ایسا اعلیٰ طریقہ کائنات کے اندر کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین سیرت موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔
جن کی ہر ادا کی پیروی کی جا سکتی ہے، جن کے ہر انداز کی پیروی کی جا سکتی ہے، جن کے اخلاق کی پیروی کی جائے گی، جن کے ملنے جلنے کی پیروی کی جائے گی، جن کے اٹھنے بیٹھنے کی پیروی کی جائے گی، جن کے گفتگو کے انداز کی پیروی کی جائے گی، جن کی لوگوں سے تکلم فرمانے کے انداز کی پیروی کی جائے گی، جن کی ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی محبوب ہے، جن کا ہر انداز اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہے، جن کا ہر انداز اسوہ حسنہ ہے، جن کا ہر طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور یہ جتنے امور بیان کیے، آپ یقین کیجئے، آپ نفسیات کی کتابیں پڑھیں جن میں لوگوں کو متاثر کرنے کے یا لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ میں نے 20 کتابیں اس طرح کی پڑھی ہیں۔ اگر ان تمام کتابوں کا خلاصہ بنایا جائے تو شاید وہ خلاصہ یہی بنے گا جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں بیان کر دیا۔ گویا زندگی میں دنیا بھر کے اندر زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، جو لوگوں سے ملنے کا، انہیں اپنے قریب کرنے کا، اپنی بات منوانے کا، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا، ان میں مقبول ہونے کا، ہر دل عزیز ہونے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ہے کہ کوئی سرگوشی کرے تو اتنی دیر تک توجہ کرتے رہیں جب تک وہ خود ہٹ نہ جائے، اور اگر کوئی ہاتھ پکڑے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھیں جب تک وہ خود جدا نہ ہو جائے۔ مجلس کے اندر لوگوں کے ساتھ اس طرح بیٹھیں جس طرح دوسرے بیٹھے ہوئے، سلام کرنے کے اندر پہل کریں، مصافحہ کرنے میں پہل کریں، ملاقاتیوں کی عزت افزائی کریں، ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیں، بیٹھنے کے لیے اصرار کریں، انہیں تکیہ پیش کریں، کنیت کے ساتھ بلائیں، اچھے نام کے ساتھ بلائیں، اس نام سے بلائیں جس سے پکارنا اس کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو گفتگو کر رہا ہو اس کی گفتگو کو کاٹے نہیں، پہلے وہ گفتگو کرے، وہ مکمل کر لے، اس کے بعد اپنی بات کہیں۔ نماز پڑھنے کے اندر اگر کوئی ملنے کے لیے آ جائے، نماز کو مختصر کر کے پہلے اس کی بات کو سنا جائے، اس کی بات سننے کے بعد، اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد پھر دوبارہ نماز میں مشغول ہو جائے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائیں، یہ انداز پیدا ہو جائے، اگر ہماری زندگیوں کے اندر اخلاق کا یہ معیار پیدا ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں، آپس کی دوریاں، آپس کی کدورتیں، آپس کے حسد، بغض، کینے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں، محبت والا ماحول پیدا ہو جائے، سکون والا معاشرہ پیدا ہو جائے، امن والی سوسائٹی پیدا ہو جائے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک اخلاق کے اوپر عمل کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ وہی شفقت کی جائے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مارتے نہیں، دھتکارتے نہیں، ڈانٹتے نہیں، ڈپٹتے نہیں، ان کو برے الفاظ نہیں کہتے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کسی کو سواری پر سوار کرتے ہیں، کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جب یہ سلوک ہو، حاجت مندوں کی عرضیاں سنیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کی بات سنیں، جہاں ان کی حاجت پوری کی جا سکتی ہے ان کی حاجت کو پورا کریں، اپنے قریب رہنے والوں کی عزت کریں، ان کو عزت دیں اور ان سے عزت لیں۔ اگر یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو جائے تو ہمارا معاشرہ تو بہترین معاشرہ بن جائے۔ اور حقیقی اسلامی تعلیمات بھی یہی، حقیقی اسلامی معاشرہ بھی یہی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری یہ خوبیاں، ہماری یہ معاشرت، ہمارے یہ اخلاق اور ہمارے یہ مینرز آف لائف جو ہیں، یہ ہماری جگہ غیروں نے اپنا لیے، یہ دوسروں نے اپنا لیے، انہوں نے اس پر کتابیں لکھ دی، انہوں نے اس کے اصول بنا لیے، انہوں نے مینرز آف لائف بنا دیے، انہوں نے ایتھکس بنا دیے، وہ اس کو اپنانا شروع ہو گئے، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں سے دور ہوتے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حسن اخلاق اور اسی عاجزی اور اسی محبت و شفقت کا ایک اور بڑا ہی پیارا نمونہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے خادمین صبح سویرے اپنے پانی سے بھرے ہوئے برتن لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈال دیتے، خواہ پانی کتنا ہی ٹھنڈا ہو اور موسم کتنا ہی خنک ہوتا،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے لمس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام پانی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دو چیزیں، ایک صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام کی سرکار کے ساتھ محبت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے کا جذبہ کہ مدینہ منورہ کے خادمین، گھروں والے اپنے خادمین کو بیچتے کہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور جو پانی دن کے اندر پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، سالن بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ پانی سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں، سرکار اپنا دستے مبارک اس میں ڈال دیں، دستے مبارک کی برکتیں اس پانی میں آ جائیں گی تو صحابہ کرام اس پانی کو نوش کریں گے، سارا دن وہ پانی پیئیں گے۔ ایک تو صحابہ کرام کی اس عقیدت اور اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی کے اندر صبح سویرے لوگوں کی خاطر ہاتھ ڈالنا جو ہے یہ آدمی کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت یہ تھی کہ لوگوں کی محبت اور ان پر شفقت کی خاطر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی سی تکلیف خود برداشت کر لیا کرتے تھے، مگر انہیں اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے اور اپنی شفقت سے محروم نہ چھوڑا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ مسکرانے والے، تبسم فرمانے والے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھنے والے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ تبسم ریز ہونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پہ فرمایا اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق مبارکہ کے صدقے ہمارے اندر بھی اچھے اخلاق پیدا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔